قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو ویسے جیسے میں نے بیان کیا ہے یا پھر اس طرح حقیقت ہے جو سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی الانبیاء کی زبان پر غلطی نہیں آ سکتی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ بات دور نکل رہی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث میں بیان کر چکا ہوں، جس کے اندر ذی الحج شریف کے 10 دنوں کی فضیلت کا بیان مرقوم ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائیہ حدیث کا ایک ہی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من حاذی العشر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے کوئی اور دن نہیں ہیں کہ عمل کرو۔ آخر میں جا کر اس کی ذرا تفصیل ہے، یعنی وہ حدیث جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، اس میں ذرا اجمال تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ایک تفصیل ہے، اور میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ تفاصیل بھی ملتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث میں جو ان کی مرویات ہیں، اور کثرت تعداد بھی وہاں پر دکھائی دے گی جو مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اس کی ایک خاص وجہ ہے، گھٹتے نہیں تھے حدیثیں۔ حضور علیہ السلام کا عام انسانوں مومنین کے بارے میں حکم ہے کہ ظن المومنین خیرن، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ایمان والوں کے لیے اچھا گمان رکھو۔ تو اچھا گمان یہی ہوگا کہ وہ حدیثیں نہیں گھڑتے ہوں گے۔ جب عام ایمان والوں کے لیے بدگمانی جائز نہیں ہے، بدگمانی بد کلامی عام آدمیوں کے لیے کرنی جائز نہیں ہے، تو بتا حضور علیہ السلام کے شاگردان رشید جنہوں نے علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، جن کے سامنے معجزات شق القمر والا ہو رہا تھا، رجعت شمس والا ہو رہا تھا، ان ہستیوں نے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سیکھا ہے، بتا وہ کیسے کریں گے اپنا یہ معاملہ؟ ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ سب سے زیادہ اچھا گمان انہی ہستی کے لیے کرنا ضروری ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت نصیب ہو گئی۔ تو عام لوگوں کے لیے بدگمانی کی ایجاد اسلام میں، اچھی طرح سن لو، کسی بھی ایمان والے کے لیے بدگمانی رکھو ذہن میں، یہ جائز شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اگر کوئی ایسا کرے گا۔ تو اگر عام مسلمان مومنوں کے لیے اجازت اسلام نہیں دیتا کہ بدگمانی کرو، ان کے بارے میں اول فول اپنے ذہن کے مطابق گھڑتے رہو، پھر اس کے اوپر فتوے لگاتے رہو، ایسا درست بالکل نہیں، یہ ناجائز ہے بالکل، حضور علیہ السلام کے فرامین کی خلاف ورزی ہے، مخالفت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں کتنا حسن ظن رکھنا چاہیے، کچھ بات اندازہ ہوا آپ لوگوں؟ یعنی کہاں چے نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں ہم لوگ اور کہاں حضور کے مبارک صحابہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی۔ چھان لو زمانے کو، نوافل کی کثرت کرتا ہوا مر جائے، کوئی اور کاروبار نہیں کرتا ماں سوا ذکر اللہ کے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ساری زندگی روزے میں گزارتا رہا، جہاد میں گزارتا رہا، تو صوفی تو بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، غوثیت و قطبیت کا مقام تو پا سکتا ہے، مقام صحابیت نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ جو عبادت انہیں نصیب ہوئی ہے وہ بعد والوں کو نصیب، سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ پا لینا۔ ایسے تو نہیں نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے طوبیٰ لمن یرانی، اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ لیا۔
व तूबा तूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। ये अलग बात है, ईमान बिल गैब की एक अजीम कैफियत और हालत और फजीलत का बयान है, लेकिन डायरेक्ट जिसको खुशखबरी मिली है वो कौन होते हैं? वो नबी के मुबारक सहाबा होते हैं। इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक अनोखी शान रखने वाली हस्ती जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कसरत रिवायात के हवाले से मशहूर हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कभी भी ना ज़हन के अंदर यानी कि 1% का करोड़वां हिस्सा से कसरत रिवायात क्यों कर आई है। बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अर्ज़ करते हैं, इन्नी समेत मिन का अहादीस कसीरतन फनसी तो या रसूल अल्लाह, मैं बहुत सारी अहादीस आपके सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज़ कर रहे हैं, अबू हुरैरा समेत मिन का हदीसन कसीरन फनसी तो या रसूल, आपसे बहुत सारी हदीसें मैं सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उबसुत रिदाक, अपनी चद्दर बिछा दे। बारगाह मुस्तफ़ा मैदान लगा हुआ है, कचहरी रसूलुल्लाह सल्लम की है, मस्जिद नबवी का अजीम मंजर है। आप फरमाते हैं उबसुत रिदाक, सारे असहाब किबार भी मौजूद हैं। फरमाया अबू हुरैरा अपनी चद्दर बिछा दे। बाद लोग कहते हैं भर दो झोली मेरी, कहना नाजायज़ है। नबी पाक सल्लम ने चद्दरें बिछवा दी हैं। क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए वाज़े हो जाए कि नबी के दरबार पर सहाबा ने चदरें बिछाकर मांग लिया था। कोई चीज मुझे भूली नहीं, मुझे फर जो भी